السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. محترم مکرم صدر اجلاس، حکم صاحبان، اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس اجلاس میں میرا عنوان ہے ایمان میں کمی اور زیادتی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ حضرین کرام، ایمان انسانی زندگی کا بنیادی ستون ہے جو دنیاوی اور اخروی کامیابی کا دریا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ایمان کی حفاظت اور اسے مضبوط کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ایمان کا مطلب ہے قول باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے۔ اور ایمان اللہ تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر یقین رکھنے کا نام ہے۔ اور جس کا ایمان صحیح ہے اس کا اسلام اور اعمال صالحہ قابل قبول ہے، جیسا کہ رب کائنات نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اور جس کے اندر ایمان نہ ہو یا جس کا ایمان صحیح سالم نہ ہو تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا: وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ حضرین کرام، ایمان ایک ایسی چیز ہے جس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن مرجیہ، جبریہ، جہمیہ، معتزلہ اور خوارج کے علماء کا کہنا ہے نہ کسی کا ایمان بڑھتا ہے اور نہ کسی کا ایمان گھٹتا ہے، بلکہ تمام لوگوں کا ایمان ایک سو برابر ہے۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ ایک انسان جب نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن وہیں جب کوئی انسان برے کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اور اس پر تمام اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق بھی ہے، اور کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ انفال میں ایمان میں زیادتی کی بات بتاتے ہوئے فرمایا: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے ایمان بڑھنے کو ثابت کیا ہے، اور یہی جمہور علماء کا موقف ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں: وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْإِيمَانَ يَتَفَاوَتُ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ ایمان کا درجہ کبھی کبھار کم ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی برائی کو دیکھے اور اس کو زبان اور ہاتھ سے نہ روک پائے تو اس کو دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر باب قائم کیا: باب زیادت الایمان و نقصانی۔ اس کے تحت قرآن کی آیت ذکر کی: لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ اور وہ کہتے ہیں میں نے 1000 سے زائد اساتذہ سے علم حدیث کو حاصل کیا، ان میں سے کسی کا بھی اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور اس میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تمام اہل السنہ والجماعہ یہی کہتے ہیں: الایمان قول وعمل یزید وینقص، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ پھر دلیل کے طور پر یہ آیت بیان کرتے ہیں: وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا۔
اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے ہلموا نزداد ایمانا، آؤ ہم اپنے ایمان کو اضافہ کریں، اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا، اے اللہ ہمارے ایمان، یقین اور سمجھ میں اضافہ فرما. حاضرین کرام، ایمان میں زیادتی کے کئی اسباب ہیں. مثلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے، خشیت الہی سے، تقوی سے، توکل سے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، توبہ و استغفار کرنے سے، علمی مجلسوں میں شرکت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اعمال صالحہ، نماز، روزہ اور ذکر اللہ جیسے اعمال ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح ایمان میں کمی کے بھی کئی اسباب ہیں. مثلا اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے سے، عدم توکل سے، بری صحبت اختیار کرنے سے، جہالت سے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے ایمان گھٹتا ہے. گناہوں کا ارتکاب کرنے سے، جھوٹ، ظلم اور فسق و فجور جیسے اعمال ایمان کو کمزور کرتے ہیں. لہذا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور گناہوں سے اجتناب کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل اور مستحکم رہے. ایمان کی زیادتی طاعت کے دم سے ہے، کمی ہو گناہوں سے، یہی دین کا اصول ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.